کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے آپ کی ہوسٹ شبیر سامٹیا کو سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے جل دھنیا ہے۔ جل دھنیا بیسیکلی ایک زہریلی بوٹی ہے جو بیرونی استعمال کے لیے مناسب ہے، اندرونی استعمال اس کا نقصان دہ ہے۔ اس کو لٹوکری بھی کہتے ہیں۔ یہ بنگال کے شمالی علاقہ جات ہندوستان کے دریائی کناروں کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے، دلدلی زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ لئیے کے بھی جو دریائی علاقے ہیں، پرانے جوہر ندی نالے ہیں، ان کے کناروں پہ یہ اگتی ہے۔ اس کا پودا کا ایک حصہ صرف دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پتے دھنیوں کے موسم پتوں جیسے ہوتے ہیں اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ قد و قامت تقریباً فٹ، 1.5 فٹ، آدھا فٹ تک ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 فٹ سے کم یہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے ہلکی سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور اس پر بالکل دھنیا جیسے ہوتے ہیں، لیکن دھنیا سے ذرا چوڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کے بیرونی استعمال خواص کی بات کرتے ہیں تو یہ گرم، تیز، جلا دینے والی چیز ہے، زہریلی چیز ہے۔ اس کا بیرونی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جڑ کو باریک پیس کر سونگھا جائے تو چھینکیں آتی ہیں، بے تحاشا چھینکیں آتی ہیں۔ اسی طرح اس کے پتوں کو جو شاندہ بنا کر گنجے پن کے سر والے، جس کا سر گنجا ہو چکا ہو، اس کو رگڑا جائے، پہلے کھرچا جائے ایسے ہاتھ سے۔ کھرچنے کے بعد اس کے پتوں کا گنج پن پر لگایا جائے سر دھو کر، تو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیاز اور اس کے پتوں کو مکس کر کے، اس کے پتوں کا پانی یا اس کے پتوں کا لیپ پیاز کے پانی کو مکس کر کے لگانے سے گنج پن کے بال جو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گنج پن کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح ایسا دانت جو ہل رہا ہو اور آپ کو تنگ کر رہا ہو، اگر اس کے دانت کے جڑ میں اس کو لگایا جائے تو فوری طور پہ آرام ملتا ہے اور دانت اپنی جگہ پر جم جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ منہ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انتہائی زہریلا ہے۔ اس کا منہ میں جانے سے پیچس شروع ہو سکتے ہیں، موشن شروع ہو سکتے ہیں۔ جل دھنیا کا استعمال کرتے ہوئے اس کا اندرونی استعمال نقصان دہ ہے۔ بیرونی استعمال جو ہے جس جگہ پر لگاتے ہیں عام طور پہ نازک عضو پر، وہاں آبلے سے آ جاتے ہیں۔ اس لیے گنجے پن پر اپنا پیاز کے پانی کے ساتھ مکس کر کے لگائیں گے۔ اگر آٹے کے ساتھ اس کو مکس کر کے لیپ کیا جائے تو اس مقام پر آبلے نہیں پڑتے، تاریک سی پیدا ہوتی ہے، جلن سی ہوتی ہے، لیکن آبلے نہیں پیدا ہوتے۔ تو اس کا اندرونی استعمال کسی حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو گنجے پن کے لیے استعمال کریں، چھینکوں کے لیے استعمال کریں، اور اس کے پتوں کے رس کو تیل میں جلا کر استعمال کریں تو یہ مفلوج عضو جو ہوتے ہیں، مطلب فالج زدہ آدمی جو ہے، جو ہاتھ پولیو یا فالج کی وجہ سے ورک نہیں کر رہا، ان پٹھوں کو تحریک دینے کے لیے اس کا تیل جو ہے نا، اس کے پتوں کو سرسوں کے تیل میں جلائیں یا تل کے تیل میں جلائیں، پھر اس تیل کو استعمال کریں۔ یہ مفلوج عضو کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے ورک کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہرے پتے لیں، ان کا یا تو پانی نکال لیں یا ہرے پتوں کو تیل یا سرسوں کے تیل میں ڈالیں اور ان کو جلائیں۔ جب وہ جل جائیں تو ان پتوں کو اس میں مکس کر دیں۔ ایسا آدمی جس کو فالج ہو گیا ہو یا جس کا کوئی عضو جام ہو گیا ہو، چوٹ لگنے کی وجہ سے یا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ہم پٹی باندھ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جوڑ ہی جام ہو گیا ہے، اس جوڑ کو اوپن کرنے کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ اس تیل کو آپ لگائیں تو یہ جام شدہ جوڑ کو ہڈیوں کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے اور مفلوج عضو کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کا اندرونی طور پہ یعنی کھانے کے حوالے سے کسی حساب سے بھی منہ میں نہیں ڈالنے والی چیز، اور اس کا خالی پانی لگانا بھی آبلے پیدا کرتا ہے، اس میں بھی احتیاط کریں۔